ایک میتھیکل سی بات ہے، اکثر کہانیوں میں ہم یہ سنتے ہیں پڑھتے ہیں کہ محمد بن قاسم نے سندھ پر حملہ سندھ کی ایک عورت کی پکار پر کیا. آپ کا تاریخی لحاظ سے اس پر کیا تبصرہ ہے؟ دیکھو بات سنو، یہ جب بندہ پڑھتا ہے نا، ریڈنگ از این آرٹ. مذاق نہیں ہے کہ کتاب اٹھائی اور پڑھنا شروع کر دی. اس میں اپنا دماغ اپلائی کرنا چاہیے. جن ڈاکوؤں نے وہ اغوا کیا، مال اسباب چھینا، اغوا کر کے لے گئے، تو مجھے بتاؤ اس عورت نے کہاں بیٹھے حجاج بن یوسف کو سیل فون پہ، سیٹلائٹ ٹی وی پہ واٹس ایپ میسج ہوا تھا. خدا کا خوف کرو یار. حجاج کا کردار سامنے رکھو، وہ وحشی ترین آدمی تھا. اس نے اتنے بڑے لوگوں پہ، اتنی روحانی شخصیات پہ ایسے مظالم کیے ہیں اس آدمی نے. خدا کی پناہ. لاکھوں لوگ مروائے. اصل کہانی دیکھو، مجھے یہ بتاؤ کہ یہ حملہ محمد بن قاسم والا، جو اس کا بھتیجا بھی تھا، داماد بھی، یہ تو ہوا جی عورت کی چیخ کے چکر میں. وہ پہلے دو کس چکر میں ہوئے جو ناکام رہے تھے؟ پہلے دو حملے مجھے بتائیں نا، وہ کیوں ہوئے تھے؟ اس وقت کون سی عورت نے چیخ ماری تھی؟ بالکل نہیں. کہانی کچھ اور ہے. ایک سکول آف تھاٹ یہ کہتا ہے کہ بہت سے لوگ جو بنو امیہ کے، اور بہت قابل احترام لوگ جو بنو امیہ کے مظالم سے خوفزدہ ہو کے تنگ آ کر جنہوں نے سندھ میں راجہ داہر کے پاس پناہ لی تھی، بیسیکلی وہ ان کو ہاؤنڈ کر رہے تھے. پہلے دو حملے ناکام ہوئے، تیسرے میں اس نے اپنا بھتیجا بھیجا تو بڑی تیاری کے ساتھ. اور دو باتیں بتاؤں آپ کو بڑی دلچسپ ہیں. ایک تو پہلی بار منجنیق، اس کا نام عروس تھا، عروسا دلہن وغیرہ. اچھا، دوسری بات، پورے لشکر کے لیے روئی جو ہے بھگوئی گئی سرکے میں، اس کو چھاؤں میں سکھایا گیا منوں کے حساب سے، اور یہ حکم دیا گیا لشکر کو کہ وہاں جا کے ان کے پیٹ چل جاتے تھے سندھ آ کے، کہ یہ روئی جس میں جذب ہو چکا تھا سرکہ، اس کو پانی میں ڈبوئیں اور پھر پئیں، تو تاکہ آپ کو کسی طرح کا کوئی پیٹ کا مسئلہ نہ ہو. تو یہ مجھے تو یہ لاجیکل لگتا ہے. سیل فون پہ جا رہا ہے میسج ہی ہے، جہاز آجا، وہ پنجابی فلموں کی طرح کوئی چیخ فلانا، میں اس طرح کا نہیں. مجھے تو یہ زیادہ لاجیکل لگتا ہے کہ کچھ لوگ ہوں گے جن کے پیچھے وہ آیا. اور پھر یہ بھی آپ جان لو محمد بن قاسم کا بیچارے کا انجام کیا ہوا.